نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور درود و سلام ہو امام الاولین والآخرین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے، یہ وہ آیت مبارکہ ہے جو انسانی تاریخ کی سب سے پہلی دعا ہے، اور یہ وہ دعا ہے جو خود اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر آدم علیہ السلام کو سکھائی تھی۔ آدم علیہ السلام روئے زمین پر آنے والے سب سے پہلے انسان ہیں، اور پھر ان کی زوجہ حوا جن کا نام آتا ہے، یہ دونوں جنت میں رہا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہیں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور جہاں سے چاہیں وہاں سے کھائیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو اللہ نے وہ ارادہ اپنے فرشتوں کے سامنے رکھا اور فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک جانشین بنانے والا ہوں۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، وہ فرشتے کہنے لگے کہ اللہ تو ایسا انسان بنانے لگا ہے جو زمین میں خون بہائے گا، زمین میں فساد پھیلائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر فرشتوں سے کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس موقع پر جنات کا سردار جسے کہا جاتا ہے ابلیس، وہ بھی موجود تھا۔ وہ اس وقت تک خاموش رہا باوجود اس کے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنا پلان فرشتوں کے سامنے رکھا تھا تو وہ بھی جانتا تھا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق ہونے والی ہے، اور اللہ نے فرما دیا تھا انی خالق بشرا من طین، میں مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں، فاذا سویتہ ونفخت فی من روحی فقعوا له ساجدین، جب میں اس میں روح پھونک دوں تو پھر تم سب نے اسے سجدہ کرنا ہے۔ ابلیس بھی اس حکم میں شامل تھا، لیکن تمام فرشتوں نے اللہ کے حکم کی بجاوری کی اور تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا، اس نے انکار کیا اور وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ یہاں دو باتیں قابل غور ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا جو پلان فرشتوں کے سامنے رکھا تھا، فرشتوں نے بھی کہا تھا اے اللہ تو ایسا انسان بنانے والا ہے جو آپس میں لڑیں گے، جو آپس میں فساد برپا کریں گے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ایک بات رکھ دی کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تو فرشتے خاموش ہو گئے، آگے کچھ نہیں کہا، بلکہ آگے اللہ کی تسبیح کی، قالوا سبحانک، اے اللہ تو بے عیب ہے، ہم جو سوچ رہے تھے اس میں عیب تھا، لیکن تیری قدرت کاملہ میں، تیرے اختیارات میں، تیری منشا میں کوئی عیب نہیں ہے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اے اللہ تو ہی ہمیں جو کچھ سکھاتا ہے، ہمارے پاس بس وہی علم ہوتا ہے۔ تو فرشتے خاموش ہو گئے۔ کہا فرشتوں نے بھی تھا کہ تو جس انسان کو بنانے والا ہے وہ آگے جا کے لڑے گا، خون بہائے گا، لیکن جب اللہ کی بات آگے خاموش ہو گئے۔ یہی بات ابلیس کے سامنے بھی ہے۔ ابلیس کو کہا کہ تم سب نے سجدہ کرنا ہے، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون الا ابلیس، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔
کیا کہنے لگا؟ انا خیر من. جب اللہ تعالیٰ نے اس سے سوال کیا ابلیس سے، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تو نے اس انسان کو سجدہ کیوں نہیں کیا جسے میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا تھا؟ کہنے لگا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اے اللہ، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے. مٹی کی فطرت ہے، وہ دھول اگر اوپر سے پھینکی جائے تو وہ نیچے کی طرف آتی ہے، تنزلی کی طرف جاتی ہے، اور آگ جب جلائی جاتی ہے وہ بلندی کی طرف جاتی ہے. تو یہ ابلیس تکبر کرنے لگا. اللہ نے جو بات کہی اس پر یا تو خاموش ہو جاتا، لیکن اپنی عقلی منطق چلانے لگا. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے. اس پورے واقعے میں آدم علیہ السلام کے پورے تذکرے میں غلطی تینوں سے ہوئی ہے. اگر آپ غور کریں کہ اللہ کے کام میں کوئی بندہ دخل اندازی کرے وہ اس کی غلطی ہے. فرشتوں نے کہا اے اللہ تو پیدا کر رہا ہے لڑنے والوں کو، لیکن جب اللہ نے فرما دیا خاموش ہو گئے. فرشتوں کے بعد جب ابلیس کی باری آئی تو ابلیس نے اکڑ اور تکبر شروع کر دیا اور کہنے لگا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، میں کیوں اس کو سجدہ کروں. اور جب آدم علیہ السلام کی باری آئی تو آدم علیہ السلام سے بھی ایک غلطی ہوئی، ایک چوک ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ اگر کسی سے چوک ہو جائے وہ اللہ سے معافی مانگے تو اللہ معاف فرما دیتا ہے، لیکن اگر اس غلطی پر، اس چوک پر وہ تکبر کرے گا تو پھر اللہ اس کو معاف نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہا تھا فخرج انک من الصاغرین، نکل جا یہاں سے، تو ذلیل ہے. قال انذرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے مہلت دے، میں قیامت تک تجھ سے مہلت چاہتا ہوں. قال انک من المنذرین، اللہ نے فرمایا جا تجھے قیامت تک مہلت ہے، جو کرنا چاہتا ہے کر. قال فبما اغویتنی، اب اس پر مزید اللہ تعالیٰ کو بلیم کیا دیتا ہے؟ پہلے تکبر یہ کیا انا خیر من، میں بہتر ہوں، اب اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے اغویتنی، تو نے مجھے گمراہ کیا ہے. یعنی غلطی بھی اپنی ہے. ہم بھی کیا کرتے ہیں، غلطی ہماری اپنی ہوتی ہے لیکن ہم اپنے دوست کو، اپنے دوسرے کو بلیم دے رہے ہوتے ہیں، تیری وجہ سے یہ ہوا ہے. یہ تو شیطانی کام ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی ہماری غلطی ہو جائے دینی حوالے سے تو اس پر اکڑنے کے بجائے اور زیادہ اصرار کرنے کے بجائے اس پر عاجزی کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے. اب تیسرا معاملہ آتا ہے آدم علیہ السلام کا. آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہنا، لیکن لا تقربا هذه الشجرہ فتکونا من الظالمین، اس درخت کے قریب نہ جانا، درخت کے قریب نہ جانا، اس کا پھل استعمال نہ کرنا، ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. یعنی یہ پہلا حکم ہے جو انسانوں میں سے آدم علیہ السلام کو دیا گیا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا. ابھی نماز کا حکم نہیں آیا، روزے کا نہیں آیا، یہ پہلا اور ابتدائی حکم ہے. لیکن ابلیس نے اللہ سے وعدہ کیا تھا لاقعدن لهم صراطك المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. اے اللہ میں ابن آدم کے آگے سے، دائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، ہر طرف سے آؤں گا، انہیں شکر گزاری سے روک کے رکھوں گا. وہی ہوا. آدم علیہ السلام کو اور سیدہ حوا کو اس ابلیس نے ورغلا دیا. ہمارے ہاں تو ایک واقعہ مشہور ہے کہ سیدہ حوا کو آدم نے جنت میں جا کر سانپ کی صورت میں گیا تھا اور جنت میں جا کر اس نے سیدہ حوا کو ورغلایا. پھر سیدہ حوا نے وہ آدم علیہ السلام سے کہا کہ اس درخت کا پھل کھا لیتے ہیں. یہ بنی اسرائیلی اور بائبل کی روایتیں ہیں. قرآن کہتا ہے فوسوس لہما الشیطان، وسوسہ اس نے دونوں میں ڈالا تھا، آدم کو بھی ورغلایا تھا اور سیدہ حوا کو بھی ورغلایا تھا. لیبدی لہما ما ووری عنہما، وہ ان دونوں سے وہ عزت کا لباس اتروانا چاہتا تھا جو اللہ نے انہیں عزت کا لباس پہنایا تھا کہ تم جنت میں رہو، یہاں عیش و آرام میں رہو.
اور جنت کہتے ہی اس جگہ کو ہے جس میں سرسبز اتنی ہو، ہریالی اتنی ہو کہ وہاں کی زمین نظر نہ آئے، اتنا ہریالی ہے کہ اس کو جنت کہتے ہیں، کہ وہ ہریالی کی وجہ سے اس کی زمین چھپ گئی ہے۔ اسی سے جن کا لفظ ہے، جیم نون سے جنت بھی آتا ہے، جن بھی آتا ہے، اور جنین بھی آتا ہے۔ جنین کہتے ہیں اس بچے کو جو ماں کے پیٹ میں ہو، وہ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ ایسے ہی جن اسے کہتے ہیں جو عام نظروں میں نہیں آتا بلکہ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو جنت اس جگہ کو کہتے ہیں جو جس کی ہریالی اتنی ہے اس کی زمین نظر نہ آئے، تو وہاں رہتے تھے۔ اور آدم اور حوا کو اس بدبخت ابلیس نے ورغلا دیا۔ اب یہ تینوں ایک ہی کیٹیگری میں آ گئے، تینوں سے غلطی ہو گئی۔ فرشتوں نے کہا اللہ تو کس کو بنا رہا ہے، خاموشی اختیار کی۔ ابلیس نے تکبر کیا اور اللہ کو بلیم دیا، اللہ کو مورد الزام ٹھہرایا۔ اور جب آدم علیہ السلام کی باری آئی، ان سے غلطی ہو گئی، تو انہوں نے فوراً کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ تو نے اس کو حکم دیا تھا، اسے یوں کرنا چاہیے تھا، یا تقدیر کے بارے میں نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ تو نے تو تقدیر میں لکھوا دیا تھا کہ آدم کو جنت سے اتارنا ہے زمین پر، تیری کیا پلاننگ تھی تو جانتا ہے، بلکہ نہیں، اللہ کے سامنے جب غلطی ہو گئی، دین کے حوالے سے کسی مسئلے میں غلطی ہو گئی، فوراً اپنی غلطی کا اقرار کیا اور کہنے لگے ربنا۔ ان دونوں نے کہا، صرف آدم علیہ السلام نے نہیں، ربنا ظلمنا، ہم نے اپنے اوپر ظلم کر دیا۔ یہاں یہ بات بھی بتا دی کہ انسان سے غلطی ہو تو فوراً معافی مانگے اللہ سے، اور وہ غلطی اپنے اوپر لے، اس لیے کہ انسان کی سوچ، انسان کو جو اختیار دیا ہے کچھ کاموں میں، اس سوال و جواب اسی کے حوالے سے ہوں گے۔ بعض پرس ان اختیارات کی بنیاد پر ہوگی جن اختیارات سے انسان کو مالا مال کیا گیا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اے اللہ اگر تو نے ہمیں نہ بخشا۔ تغفر یہ مغفر سے نکلا ہے۔ مغفر کہتے ہیں اس ٹوپی کو، اس خود کو جو جنگ کے میدان میں مجاہدین سر پر پہنتے ہیں اور وہ سر کو چھپا دیتی ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے دعا کی اللہ جو غلطی ہو گئی وہ تو چھپا دے۔ اور یہاں پر ہمیں یہ ایک سبق اور بھی ملا ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ چھپا دے اسے کریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سے معاملات لوگوں کے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر خامی ہے، غلطی ہے، لیکن اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے، تو اسے کریدنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ مغفر ہے اللہ کی طرف سے، وہ اسے ڈھک دیا گیا ہے، اسے چھپا دیا گیا ہے، اب اسے لوگوں کے سامنے کریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ سے کہا اللہ ہماری جو کوتاہی ہے تو اسے ڈھک دے۔ اور یہاں دوسری بات کہ جب ایک انسان غلطی کر بیٹھے اور وہ اس غلطی پر توبہ کر لے، تو توبہ کرنے کے بعد اب اس انسان کو ذلیل و رسوا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے اس نے کتنا ہی بڑا گناہ کیا ہو، کیونکہ اب اس کا اور رب کا معاملہ ہے، اب ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے وہ معاملہ۔ تو فرمایا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم تو خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ وَتَرْحَمْنَا کے اندر ہمیں یہ سمجھا دیا کہ انسان کی جتنی بڑی غلطی ہو جائے، رحم کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ رحمان یہ رحم سے نکلا ہے۔ رحم آپ جانتے ہیں، رحم میں بچہ ہوتا ہے اور پورے 9 مہینے تک بچے کی غذا کا انتظام، بچے کی حفاظت کا انتظام اس رحم میں ہوتا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جو غلطی ہو گئی، اب اس غلطی سے حفاظت اور اس غلطی کی معافی تو ہی دے سکتا ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ اگر اللہ نے معافی نہ دی، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو آدم علیہ السلام نے اللہ کے سکھائے جانے پر
سب سے پہلی دعا روئے زمین پر جو کی گئی وہ یہی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ان دعاؤں سے جو کچھ باتیں ہمیں سبق آموز مل رہی تھیں وہ کچھ ذکر کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں دعاؤں کے فلسفے کو سمجھنے کی توفیق دے، اور ان دعاؤں کو رب کے سامنے، رب کے حضور گڑ گڑا کر پیش کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔